حضرت علامہ مولانا سید نظامی حسن صاحب قبلہ دامت اللہ العالی فاضل جامع ازہر مصر ولی عہد بالعہد شریف، صدر اجلاس حضرت مولانا حافظ القانی سبطین رضا صاحب، قائد اجلاس محب مکرم ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا حافظ القانی اویس رضا صاحب، شاعر اہل سنت، شاعر خوشیخان بلبل بر حضرت مولانا حافظ القانی احمد الفتاح دامت ظلہ العالی وحفظہ اللہ تعالی، ناظم اجلاس عزیزم حافظ القاری مہتاب عالم صاحب، رونق اسٹیج دیگر علماء کرام، حفاظ و قرۂ کرام، ائمہ کرام، ذوی الاحترام، محفل پاک میں حاضر میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے نظم و نثر میں بہت کچھ سماعت کیا، اور ہماری آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج کے اس عرس کی تقریب میں آل رسول جگر گوشہ بطول حضرت علامہ سید نظامی حسن صاحب جلوہ افروز ہیں، جن کی شان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اللہ کریم حضرت کے علم و عمل فضل و کمال میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اور ابھی مجھ سے قبل بہت ہی اچھا لہجہ آپ سماعت کر رہے تھے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور قاری احمد الفتاح صاحب پر فیض آباد کے بزرگوں کا فیضان ہے کہ ہندوستان میں جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ خود میرے گھر میں اویس رضا دادی صاحب کے بعد اگر سنتے ہیں تو انہیں کو سنا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، نزلے بس سے بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پر اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم دائما أبدا۔ حضرات، بغیر کسی تمہید کے وقت کی اللہ دامنگیر ہے، میں اس حدیث پاک کو سنا کر اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں جو اللہ والوں کی شان میں ہے، اور وہ حدیث بھی بخاری شریف کی۔
जो असह कुतुब बाद किताबिल्लाह ताला, कुरान अजीम के बाद किताबों में सही तरीन किताब सहीहुल बुखारी है, उसकी हदीस पाक, और हदीस भी हदीस कुदसी है और बड़े मर्तबे वाली हो। उस हदीस पाक से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। और आज जिस अजीम हस्ती के उर्स की तकरीब में हम और आप हाजिर हैं, उस हदीस पाक के सुनाने के बाद में कुछ उनका जिक्र जमील भी करने की मैं कोशिश करूंगा। हज़रात, अल्लाह वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद किया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुजूर करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बुखारी शरीफ के हदीस कुदसी, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली तो उससे मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली, दुश्मनी रखी तो उससे मेरा ऐलान जंग है। बताइए, है किसी में हिम्मत और ताकत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके? हरगिज़ नहीं। हदीस पाक का मतलब ये है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी महबूब बंदे से दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स से सख्त नाराज होता है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिक सय्यिदिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्ज़ में कर रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली उससे मेरा ऐलान जंग है। मतलब ये है कि जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदे वली हैं, उन सब से हर ईमान वाले को मोहब्बत रखना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुन्नत व जमातें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे वलियों से हम लोग मोहब्बत रखते हैं। यही वजह है कि आज हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल और उसकी तौफीक से हज़रत सय्यदतुना बड़ी बुआ रहमतुल्लाह अलैहा के उर्स पाक की तकरीब मुनाकिद कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें शामिल हैं। ये अल्लाह का फज़ल हमारे कि हम जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बंदे हैं सबसे मोहब्बत करते हैं। इसी का नाम सुन्नियत है। तो रब्बुल आलमीन को यही चीज पसंद है। आगे हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, वो चीज जो मुझे ज्यादा पसंद है और जिसके जरिए बंदा मेरा कुर्ब और मेरी नजदीकी हासिल करता है, ये वो चीज है जिसको मैंने अपने बंदे पर फर्ज फरमा दिया। बात आ रही समझ में? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, वो चीज जो मुझे ज्यादा पसंद है और बंदे को मुझसे ज्यादा करीब करने वाली है, वो क्या है? फराइज है। फराइज, जिन चीजों को अल्लाह करीम ने बंदों पे फर्ज फरमाया है, जब बंदा उन फराइज की अदायगी करता है तो उनकी बरकत से अल्लाह पाक की नजदीकी और कुर्ब नसीब होता है। नमाज पढ़ता है, रमजान शरीफ के रोजे रखता है, मालदार होने की सूरत में ज़कात देता है, मालदार होने की सूरत में हज की अदायगी कर लेता है। ये फराइज हैं। जब वो फराइज की तकमील कर लेता है तो अल्लाह पाक उस पे अपना फजल फरमाता है, अपना कुर्ब अता फरमाता है। करीबी और नजदीकी अल्लाह की बंदे को अगर हासिल होती है तो फराइज के जरिए। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल। फराइज की बंदा पाबंदी कर रहा है, ईमान वाला। अब फराइज के बाद जब बंदा नफल की पाबंदी करता है, नफली नमाज पढ़ता है, तिलावत कुरान करता है, ज़कात के अलावा नफली सदका करता है और बहुत सारे काम हैं,
کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ بہرحال فرائض کی پابندی کے ساتھ جب نوافل کی پابندی میں لگ جاتا ہے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے نوافل کے ذریعے تو بندہ میرے نزدیک ہوتا ہی رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہی رہتا ہے، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کیا بنا لیتا ہوں؟ اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب سنیں، جس کو رب کریم نے اپنا محبوب بنا لیا، اب اس کو وہ کتنی طاقت عطا فرماتا ہے، کتنی قوت عطا فرماتا ہے، کیسا پاور والا بناتا ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں، خود جس نے پاور عطا فرمائی ہے وہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرماتا رب کریم جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یا اللہ، یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اب اس حدیث پاک میں یہ جو آیا ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، اس کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں۔ یا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیں، پہلے عقیدے کی بات سنیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق جسم سے ہے میرا رب کریم پاک ہے، اس سے منزہ ہے۔ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا ہاتھ ہو جائے اس سے پاک ہے، اللہ کسی کی آنکھ بن جائے اس سے پاک ہے، اللہ کسی کا پیر بن جائے اس سے پاک ہے، اللہ کسی کی زبان بن جائے اس سے پاک ہے۔ پھر اس حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے تو سنیں، شارحین حدیث نے فرمایا، علماء ربانی جی نے فرمایا، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے جو رب کریم نے ارشاد فرمایا جب میں کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کان تو بندے ہی کا ہوتا ہے، کام تو اللہ کے ولی ہی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس بندے کی قوت سماعت میں، سننے کی طاقت میں اپنی خاص سماعت، قوت سماعت کی تجلی ڈال دیتا ہے، روشنی ڈال دیتا ہے۔ اب اس اللہ والے کی سننے کی طاقت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندہ بظاہر بغداد معلیٰ میں آرام فرما ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی چاہنے والا اگر غوث اعظم کو پکارا کرتا ہے تو بغداد شریف سے وہ سن لیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، کان بندے کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس بندے کی قوت سماعت پر اپنی خاص تجلی فرما دیتا ہے، خاص روشنی ڈال دیتا ہے۔ اب اللہ کا ولی بظاہر اجمیر معلیٰ میں ہے، اب اللہ کا ولی بظاہر دہلی کی سرزمین پر خواجہ سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے، سرکار محبوب الہی آرام فرما ہے، کافی دوری پر ہے، لیکن جب آپ کا چاہنے والا ایودھیا کی سرزمین سے آپ کو یاد کرے گا، آپ کو پکارے گا، اللہ پاک نے آپ کو وہ طاقت قوت عطا فرما دی ہے کہ وہیں آرام فرما وہ سن لیا کرتے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ فرمایا گیا رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے، علماء فرماتے ہیں آنکھ تو بندے ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کسی کی آنکھ بنتا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم اس اپنے محبوب بندے کی آنکھ پر اپنی خاص تجلی کو روشنی ڈال دیتا ہے، جس کی برکت سے اس اللہ کے محبوب بندے کی دیکھنے کی طاقت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ماں و شما، ماں اور آپ تو اگر اپنی نگاہ کو اوپر اٹھاتے ہیں، کوئی پردہ وغیرہ حائل نہ ہو تو آسمان تک دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار اللہ کی بنائی آنکھ کے ذریعے آسمان تک دیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، اس کو دیکھنے کی طاقت، اس کو دیکھنے کی طاقت وہ عطا فرماتا ہے کہ اگرچہ ایک نہیں ہزار پردے حائل ہو پھر بھی وہ زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان تک نہیں، آسمان کے پرے لوہے محفوظ تک دیکھا کرتے ہیں، لوہے محفوظ تک دیکھ لیا کرتے ہیں۔
کتنے واقعات اس ٹاپک پر موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ رب کریم نے اعلان فرمایا، میں جس کو اپنا محبوب بناتا ہوں، اپنا ولی بناتا ہوں، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ ہاتھ ہو جانے کا؟ مطلب یہ ہے ہاتھ تو اللہ کے محبوب بندگی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس ہاتھ میں وہ طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے کہ اگر اللہ کا محبوب بندہ کسی طرف اشارہ فرما دیتا ہے تو جو چاہتا ہے وہی ہو جایا کرتا ہے۔ اسی ہاتھ کو لے کر سینکڑوں واقعات سنائے جا سکتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے۔ اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ پیر بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ صالحین حدیث نے فرمایا، علماء ربانیین نے فرمایا پیر بندے ہی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اس کے پیر کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے پیروں کی طاقت میں اپنی خاص تجلی فرما دیتا ہے، روشنی ڈال دیتا ہے۔ اب اس اللہ کے محبوب بندے کی چلنے کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آن میں وہ ایودھیا کی سرزمین پر تو ایک ہی آن میں دہلی کی سرزمین پر ہوا کرتے ہیں۔ یہ طاقت کسی اور میں نہیں بلکہ پاک پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو جن کو اپنے محبوب بنا لیا ہے باضابطہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات، جس اللہ رب العالمین کی ولیہ کے عرص پاک کی تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں، وہ ایک عظیم ہستی ہے۔ علماء کرام نے ان کی زمانے میں لکھا ہے کہ اپنے وقت کی رابعہ ہیں، یہ وقت کی آسیہ ہیں۔ حضرت آسیہ جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، بلکہ یہاں تک فرمایا حضرت بڑی بوا رحمت اللہ علیہ معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ اپنے زمانے کی مریم کا نام بڑی بوا ہے۔ اور یہ کون ہستی ہیں؟ باضابطہ ان کے پورے خاندان کا شجرہ محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، دنیا جانتی ہے آپ کا آستانہ دہلی ہے لیکن پیدائش فیض آباد کی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کا تعلق اس شہر سے ہے کہ جو سیدنا سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے۔ حضرت بڑی بوا رحمت اللہ علیہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی سگی بہن تھی، اور دونوں بہن بھائی کے درمیان اتنی محبت تھی اور بڑی بوا رحمت اللہ علیہ اپنے بھائی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی پر اتنی شفقت فرماتی تھی کہ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کو بڑی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ مادر مہربان فرمایا کرتے ہیں۔ مادر مہربان اپنی مبارک زبان سے حضرت بڑی بوا رحمت اللہ علیہ کو فرمایا۔ جب سیدنا چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ فیض آباد سے دہلی شریف کی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے، آپ نے کوچ فرمایا، ہجرت فرمائی، تشریف لے گئے، تو حضرت بڑی بوا رحمت اللہ علیہ اپنی حجرہ مبارکہ میں رہا کرتی تھی اور عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، شب بیداری کرتی، رات دن عبادت میں، نوافل میں، تلاوت میں، تسبیح و تکبیر و تحلیل میں گزارا کرتی تھی۔ اسی حال میں آپ ایک مجنون کی طرح اللہ کی یاد میں مستغرق رہتی اور شب و روز کو اپنے گزار رہی تھی۔ شب و روز گزرتے رہے، آپ عبادت میں مصروف رہی۔ اچانک اس زمانے کا جو اس شہر اودھ کا ایک ظالم حاکم تھا، اس کی حکومت ختم ہونے والی تھی، تو اس نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا کہ مجھے ہمیشہ اب اسی شہر اودھ میں رہنا ہے۔ اس کی صورت کیا بن سکتی ہے؟ اس نے سوچا، پلان بنایا، تو اس کے ذہن میں آیا اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اودھ خاندان کی اسی شہر کی کسی لڑکی سے نکاح کر لیا جائے، جب شادی ہو جائے گی تو پھر یہیں پہ حکومت ختم ہونے کے بعد بھی میرا رہنا بہت ایزی ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ خیر، حاکم وقت نے جو وقت کا ظالم بھی تھا، شہر کے رؤساء کو جمع کیا اور اپنا پلان، اپنا منصوبہ پیش کیا، کہا کہ اے لوگوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے زوال کے بعد بھی میں آپ ہی کے شہر میں رہوں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنی برادری ہی میں سے میرا نکاح کرا دیں، میری شادی کرا دیں۔ رؤساء نے کہا بڑی اچھی بات ہے،
ٹھیک ہے، جو آپ کا منصوبہ، آپ کا پلان ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ فائل تکمیل تک پہنچ جائے۔ اب رؤسا نے غور و خوض کیا، وقت کے رئیسوں نے غور و خوض کیا، شہر کے رئیسوں نے خوب ڈھونڈا، لیکن عجیب اتفاق کہ کوئی رشتہ مناسب نہ مل پایا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ آ پایا۔ اس زمانے میں جو شہر کا قاضی تھا، اس قاضی نے رئیسوں کے سامنے ایک تجویز پیش کی، کہا سنو، شیخ یحییٰ کی بیٹی ہے جو بے مادر و پدر ہے اور جو ایک مجنون کی طرح زندگی گزارتی ہے، اپنے حجرے میں پڑی رہتی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اس حاکم کا نکاح شیخ یحییٰ کی بیٹی سے کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا، آپ کا مشورہ بہت اچھا، آپ کے مشورے کو سلام۔ قاضی نے کہا سنو، وہ بچی چونکہ بغیر ماں باپ کے، اس لیے قاضی ہونے کی حیثیت سے مجھے اتھارٹی حاصل ہے کہ میں جہاں چاہوں اس کا نکاح کر سکتا ہوں، شادی کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ قاضی اپنا پلان اور منصوبہ لے کر کے حضرت بڑی بوا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا سنو، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کا نکاح وقت کے حاکم فلاں شخص سے کر دوں۔ بڑی بوا جانتی تھی وہ آدمی شریف نہیں ہے، وہ آدمی نیکوکار نہیں ہے، وہ ظالم ہے، میں بھلا ظالم کے ساتھ کیسے رہنے کا وعدہ کروں گی؟ بڑی بوا نے منع فرمایا۔ قاضی نے کہا نہیں، مجھے اختیار ہے، مجھے نکاح کرنا ہے، کل جمعہ ہے، میں یہ کام کروں گا۔ بڑی بوا رحمت اللہ علیہ نے اپنے اسی عالم میں جو آپ کو غم لاحق ہوا، مصیبت لاحق ہوئی، اپنے بالوں کو مڑوا دیا، اپنے چہرے کو کھسوٹ لیا کہ کسی طرح سے قاضی دفع ہو جائے اور جو اس نے پیشکش کی ہے وہ رد کر دی جائے، یہ بات کو سمجھ جائے کہ وہاں سے میری مرضی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قاضی نے کہا کہ کل جمعہ ہے، جو ہمارا منصوبہ اور پلان ہے وہ ہو کر کے رہے۔ یہ کہہ کر کے قاضی آ گیا۔ حضرت بڑی بوا رحمۃ اللہ علیہ غمگین ہے، پریشان ہے، کبھی نہ خاطر ہے، نہ والد صاحب کا سایہ ہے بظاہر، نہ والد مکرمہ کا سایہ ہے بظاہر،